اس رات شہزام سوری خاندان کے رہائشی مقام پر واپس آیا اور نہانے کے بعد اکیلا اسٹڈی روم میں بیٹھا جو بچوں کو پڑھانے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ کچھ دیر بیٹھے رہنے کے بعد صبرین دروازہ کھول کر اندر آئی۔ گرم روشنی اس کے بالوں پر پڑی اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ مسٹر شہزام سوری، کیا ہوا؟ کیوں ابھی تک نہیں سوئے؟ کہ تمہیں اس بات کا بہت جوش ہے کہ تم جلد ہی دوبارہ آسٹریلیا کے سب سے امیر شہزام سوری بننے والے ہو؟ محفین اور محرام کہاں ہیں؟ شہزام نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ میں نے آخر کار انہیں سلا دیا۔ صبرین نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کے قریب بیٹھ گئی۔ اس کی بھویں تنی ہوئی تھی۔ دیکھ کر وہ اپنے ہاتھ سے اس کی بھویں رگڑنے سے نہیں رک سکی۔ تمہارے دماغ میں کچھ ہے؟ کیا تم پریشان ہو؟ میں پریشان نہیں ہوں، میں فکر مند ہوں۔ شہزام نے ٹیبل پر اپنا فون ٹکایا۔ میں اب اپنی ماں کا فون نہیں لگا پا رہا اور نہ ہی ان کے اسسٹنٹ سے رابطہ ہو رہا ہے۔ مجھے شک ہے کہ اس کے ساتھ کچھ ہو چکا ہے۔ صبرین حیران ہوئی۔ وہ فوراً اٹھنے کی کوشش کرنا چاہتی تھی مگر شہزام نے اس کی کلائی کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ یہ ایک منصوبہ ہے جو میری ماں اور میں نے مشورہ کر کے بنایا ہے۔ یہ آفتاب کو پکڑنے کا واحد طریقہ ہے۔ سبی، میں واقعی میں اپنی ماں کو کبھی پسند نہیں کرتا تھا۔ جب سے میں بچہ تھا اس نے کبھی بھی میری ذمہ داری نہیں نبھائی۔ تاہم اب میں سمجھ رہا ہوں کہ میری ماں پھر بھی میری ماں ہے۔ مجھے خوف ہے کہ اس کے ساتھ کچھ ہو جائے گا تو تم دونوں۔ صبرین دنگ رہ گئی۔ شہزام کی حالت دیکھ کر اچانک اسے نہیں پتا کیا کہنا چاہیے۔ کچھ نہیں ہوگا، آفتاب نے تمہیں دھمکانے کے لیے اسے اغوا کیا ہوگا۔ اگر وہ ابھی تک تمہیں دھمکا نہیں سکا تو تمہاری ماں کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ سبی، تم ہمیشہ اتنی ہوشیار ہو۔ شہزام نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ لیکن اس بار آفتاب نے مجھ سے دھوکہ کھایا ہے۔ وہ یقیناً اپنی ناراضگی میری ماں پر نکالے گا۔ مجھے خوف ہے۔ صبرین نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ بے بس ہو کر اس نے پوچھا، تم کب کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ میں نے یہ سب اپنی ماں کے ساتھ ڈسکس کیا ہے۔ جب وہ اغوا ہو جائے گی تو اسے کسی بھی صورت میں آفتاب کو بہکانے کا طریقہ سوچنا ہوگا۔ اس لیے اسے کم از کم ایک پورا دن وہاں گزارنا ہوگا۔ شہزام نے اپنے ہاتھ میں مٹھیاں بھینجی۔ کچھ دیر بعد اس نے نرمی سے صبرین کو دھکیل دیا۔ مجھے باہر جا کر اپنی ماں کو تلاش کرنا ہوگا۔ ایکٹنگ اچھی طرح کرنی ہوگی تاکہ آفتاب کو
کچھ شک نہ ہو۔ جاؤ، صبرین نے کہا، میں ان دنوں مفین اور محرام کے ساتھ رہوں گی۔ ہاں، جب آفتاب اور اس کے قاتلوں کا پتہ چل جائے گا، محفین اور محرام دوبارہ پری اسکول جا سکتے ہیں جیسا کہ پہلے جاتے تھے، بٹ خاندان کے بغیر۔ ولید چاہے کتنا بھی بڑا ہو، وہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ شہزام نے صبرین کے بالوں کو سہارا دیا۔ جب آفتاب کو نمٹایا جائے گا تو اگلا ولید ہوگا۔ یہ سن کر صبرین نے سکون کا سانس لیا۔ اگر آفتاب اور ولید دونوں جیل بھیج دیے گئے تو وہ آبش کے واپس آنے سے زیادہ خوفزدہ نہیں ہوگی، چاہے اس کا کتنا بھی بڑا بیکنگ ہو۔ رات کے 3 بجے ایلینا پانی کی بالٹی سے انڈیلے گئے پانی کے بعد ہوش میں آئی۔ اس کی آنکھیں چمک گئیں۔ پہلا منظر جو اس نے دیکھا وہ ایک مضبوط سیاہ فام آدمی تھا۔ اس کے بعد 4 سے 5 غیر ملکی آدمی اس کے پاس بیٹھے تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ اپنے ہتھیاروں سے کھیل رہے تھے، کچھ چاقو تیز کر رہے تھے۔ ایلینا بے وقوف نہیں تھی، حالانکہ یہ صرف ایک جھلک تھی۔ وہ یہ بتا سکتی تھی کہ یہ لوگ معمولی گنڈے نہیں تھے۔ انہوں نے یقینی طور پر کئی جانیں لی ہوں گی۔ تم لوگ کون ہو؟ ایلینا خوفزدہ ہو گئی۔ وہ بھی رات کو ایک سماجی تقریب سے واپس جا رہی تھی جب اسے اغوا کیا گیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ کیا ان لوگوں نے اس کے جسم میں موجود ٹریکر کا پتہ چلا لیا تھا یا نہیں۔ جب وہ بے ہوش تھی، پہچانو، سیاہ فام آدمی نے مسکرا کر کہا۔ اس کے سفید دانت خوفناک اور لرزہ انگیز نظر آ رہے تھے۔ بینک، اسے مت ڈراؤ، ایک ٹیٹو والے آدمی نے آگے آ کر کہا۔ سوری کارپوریشن اب بہت کامیاب ہو رہی ہے۔ کسی نے ہمیں اس کام کے لیے بھرتی کیا ہے۔ انہوں نے تمہیں بھرتی کرنے کے لیے بہت پیسے دیے ہوں گے۔ اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں اس رقم سے دگنا دے سکتی ہوں۔ ایلینا نے جلدی سے کہا۔ ہاں، تمہارے الفاظ واقعی دلکش ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے کام کے بھی کچھ اصول ہیں۔ اگر ہم کسی کو دھوکہ دیں گے تو مستقبل میں ہمیں کسی طرح کا کاروبار ملے گا۔ ٹیٹو والے آدمی نے ہنستے ہوئے کہا۔ پھر اس کی نظر ایلینا کی رنگت ماندہ چہرے پر پڑی اور جھوٹے انداز میں مسکرا کر بولا، لیکن اگر تم میری خدمت اچھی طرح کرو تو شاید میں اپنا فیصلہ بدل دوں۔ بارٹ، تو پاگل ہو گیا ہے؟ یہ 50 سال کی عورت ہے۔ کیا تم نے کبھی عورت کو چھوا نہیں؟ وہ سیاہ فام آدمی
جس کا نام بینک تھا بورڈ کے ہاتھوں کو پکڑ کر اس سے تنبا کیا۔ ٹش، خیر، اس نے اپنی دیکھ بھال بہت اچھی کی ہے، اس لیے اب بھی کشش رکھتی ہے، اور یہ سوری کارپوریشن کی سب سے بڑی بیٹی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ وہ پہلے کینبرا کی سب سے خوبصورت عورت تھی۔ میں نے کبھی اس طرح کا تجربہ نہیں کیا۔ ہاں ہاں، بارٹ کا کہکا خاص طور پر چال باز تھا۔ بس کرو، آجر نے منع کیا۔ بینک نے سر ہلا کر کہا۔ بارٹ نے منہ بنا لیا۔ الینا اتنی گھبرا گئی کہ اس کا دل کانپنے لگا۔ وہ شاید پہلے ہی ذہنی طور پر ہر طرح کی تیاری کر چکی تھی، لیکن اگر وہ لوگ واقعی تو وہ زندگی گزارنے کے قابل نہ رہتی۔ خوش قسمتی سے کیا یہ بٹ خاندان ہے جس نے تم لوگوں کو بھرتی کیا؟ الینا نے اچانک لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ آفتاب کو یہاں لاؤ، مجھے اسے دیکھنا ہے۔ بارٹ نے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں اس بارے میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ الینا شاکڈ ہو گئی۔ ان الفاظ کا مطلب تھا کہ آفتاب اس کے سامنے آنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اگر ایسا ہے تو پھر اس نے اپنے آپ کو خطرے میں کیوں ڈالا؟ اسے آفتاب کو بہکانے کی ضرورت تھی۔ بارٹ نے اپنا فون نکالا اور الینا کی 2 تصویریں کھینچ کر باہر جا کر دکھائی۔ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ الینا اچانک بے قابو ہو گئی۔ اس نے فرش پہ پڑی اپنی پوری قوت سے ہلنا شروع کر دیا۔ چپ رہو اور خاموش رہو، بینک نے الینا کو لات مار کر کہا۔ ہم نے تمہاری تصاویر تمہارے بیٹے کو بھیج دی ہیں۔ اگر وہ تمہیں زندہ دیکھنا چاہتا ہے تو اسے جو ہم کہیں گے وہ کرنا ہوگا، اگر نہیں تو ہم تمہیں مار ڈالیں گے۔ یہ ضرور آفتاب ہے، وہ مجھے شہزام کو دھمکانے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے نا؟ وہ خواب دیکھتا رہے، وہ ہر بار اسی قسم کے ذلت آمیز طریقے استعمال کرتا ہے۔ سوری کارپوریشن نے آخرکار پھر سے اٹھنا شروع کیا ہے، تو وہ بھول جائے کہ وہ مجھے سوری خاندان کو دھمکانے کے لیے استعمال کرے گا۔ چاہے میری جان چلی جائے، میں اسے اپنا راستہ نہیں چلانے دوں گی۔ الینا نے اپنی بات مکمل کی اور دانت پیستے ہوئے اپنا سر زمین پر مارا۔ جلد ہی اس کے سر سے خون بہنے لگا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ بچ، بینک نے گالی دی۔ اس نے فوراً آفتاب سے رابطہ کیا۔ تم لوگ بالکل بیکار ہو، تم ایک عورت کی نگرانی بھی نہیں کر سکتے۔ آفتاب نے غصے میں آ کر کہا۔ اس کا کیا حال ہے ابھی؟ اسے فوراً علاج کی ضرورت ہے، ورنہ وہ مر جائے گی۔ بینک نے
فرش پر خون کے دھبے کو دیکھتے ہوئے کہا، میں فوراً ایک ڈاکٹر بھیج رہا ہوں۔ آفتاب نے غصے میں آ کر اپنا فون پھینک دیا۔ اسی دوران شہزام کو اغوا کاروں سے ایلینا کی 2 تصویریں موصول ہوئیں۔ جب وہ پولیس اسٹیشن کی طرف جا رہا تھا، اس کے بعد اس کا فون بجا۔ واضح طور پر دوسری طرف والے نے آواز تبدیل کرنے والا آلہ استعمال کیا تھا۔ شہزام، اگر تم نہیں چاہتے کہ تمہاری ماں مر جائے تو نئی مصنوعات کی لانچ کو چھوڑ دو، ساتھ ہی نئی مصنوعات کا ڈیٹا بھی بھیج دو، ورنہ تمہیں کل صبح اپنی ماں کی لاش دیکھنی پڑے گی۔ شہزام نے مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، تم لوگ آفتاب کے آدمی ہو نا؟ کیا آفتاب کے پاس کوئی اور کام نہیں ہے سوائے دوسروں کا ڈیٹا چرا کر لینے کے؟ بٹ کارپوریشن آسٹریلیا کی ایک بڑی کمپنی ہے، لیکن وہ ہمیشہ غیر قانونی کام ہی کرتے ہیں۔ تمہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ میں کون ہوں۔ جو تمہیں جاننے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اگر تم نے جو میں کہوں وہ نہیں کیا تو تمہیں اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ اغوا کار نے بیزاری سے ہنستے ہوئے کہا، ظاہر ہے تمہاری ماں کے مرنے سے پہلے میں اس کا مزہ بھی لے سکتا ہوں۔ شہزام سوری کی ماں کے ساتھ کھیلنا تو ایک الگ ہی بات ہوگی، ایسا مت کرنا۔ شہزام کی نظر سرد اور بے رحم ہو گئی۔ اس کا مکہ اسٹیئرنگ وہیل پر مارا۔ تم کوشش کر کے دیکھو، لیکن اگر تم نے یہ حقیقت میں دیکھ لیا تو مجھے ڈر ہے کہ تم یہ برداشت نہیں کر سکو گے۔ اغوا کار نے ہنستے ہوئے کہا، مجھے اس بارے میں سوچنا ہوگا۔ تمہیں سوچنے کا حق نہیں ہے۔ اغوا کار نے اسے فوراً کاٹتے ہوئے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم دل نکلنے سے پہلے عمل دکھاؤ۔ شہزام نے سرد لہجے میں کہا، اگر میں لانچ کو روکوں گا تو مجھے بہت زیادہ معاوضہ ادا کرنا پڑے گا۔ سوری کارپوریشن پہلے ہی بہت سارا پیسہ کھو چکا ہے، تو میں دوبارہ ایسا نہیں کر سکتا۔ میں تمہاری شرائط پر رضامند نہیں ہو سکتا۔ اگر سوری کارپوریشن کے مستقبل کو میری ماں کی جان کے بدلے محفوظ کیا جا سکتا ہے تو مجھے اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شہزام، کیا تم صرف پیسے کے لیے اپنی ماں کو چھوڑ رہے ہو؟ اغوا کار نے اس کے الفاظ پر بالکل یقین نہیں کیا۔ میں اس عورت سے اتنی گہری محبت نہیں رکھتا۔ اگر تم پوچھو تو تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ جب وہ میرے والد کو چھوڑ کر نئی زندگی شروع کرنے لگی، اس نے میرے بارے میں کبھی نہیں سوچا۔ اگر میرے اپنے وسائل نہ ہوتے تو میں سوری کارپوریشن کا وارث کبھی نہ بنتا۔ تم لوگ مجھے
دھمکانے کے لیے غلط شخص کا استعمال کر رہے ہو۔ شہزام نے بات مکمل کی اور فون بند کر دیا۔ فون بند ہونے کے بعد اس کی آنکھوں میں غصے کی لالی آ گئی۔ بڑے صاحب، ہادی نے شہزام کی طرف پریشان ہو کر دیکھا۔ زبیر سے خبریں آئی ہیں، آفتاب وہاں نہیں گیا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس نے وہاں ایک ڈاکٹر بھیجا ہے۔ شہزام کے جسم کو جھٹکا لگا۔ اگرچہ اس نے ٹریکر نصب کیا تھا، لیکن وہ وہاں کیا ہو رہا ہے اس بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ اب کیا کریں؟ ہادی نے سوال کیا۔ تھوڑی دیر اور انتظار کرو، چونکہ اغوا کرنے والوں نے مجھے قائل کرنے میں ناکامی حاصل کی ہے۔ وہ یقیناً میرے دادا سے رابطہ کرنے کا طریقہ تلاش کریں گے۔ میری ماں کو اغوا کرنا ان کے لیے آسان نہیں تھا، اس لیے میں جانتا ہوں کہ وہ اس اہم مہرے کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ چونکہ آفتاب نے ڈاکٹر بھیجا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس وقت تک میری ماں کو مرنے نہیں دے گا۔ شہزام نے اپنی مٹھیوں کو کس لیا۔ جب آفتاب ظاہر ہوگا تو فوراً پولیس کو اطلاع دے دینا، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ آفتاب کب ظاہر ہوگا، ہادی نے فکر مند ہو کر کہا۔ رات کے 3 بجے جب بٹ خاندان کا ڈاکٹر پہنچا تو فرش پہلے ہی اس کی پیشانی کے خون سے رنگا ہوا تھا۔ ایمرجنسی علاج کے بعد ڈاکٹر کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ آفتاب کو فون کرے۔ ڈائریکٹر آفتاب، اس نے اپنے سر کو بہت زور سے مارا ہے اور وہ زندہ رہنے کی خواہش کھو چکی ہے۔ اگر آپ اسے ہسپتال نہیں بھیجتے تو مجھے اس بات کا بالکل یقین نہیں کہ میں اسے بچا سکوں گا۔ یقین نہیں؟ فون کے دوسری طرف کچھ دیر خاموشی رہی، پھر آفتاب کی غصے بھری آواز سنائی دی۔ میں نے تمہیں اتنا پیسہ دیا ہے اور تم ایک شخص کو بھی نہیں بچا سکتے؟ تم نے پیسہ کیوں لیا؟ اصلی وجہ یہ ہے کہ اس نے زندہ رہنے کی خواہش کھول دی ہے، ڈاکٹر نے بے بسی سے کہا۔ کمینی عورت! آفتاب مسلسل گالی دے رہا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد اسے اچانک یونیورسٹی میں پہلی بار علینا سے ملنے کا خیال آیا۔ اس وقت وہ بلند و بالا، مغرور اور خوبصورت لڑکی تھی۔ آفتاب پہلی نظر میں ہی اس پر فرفتہ ہو گیا تھا۔ شروع میں وہ چاہتا تھا کہ وہ اس سے شادی کرے، اور اگرچہ اس نے سوری کارپوریشن کو بھی کھوکھلا کر دیا، وہ اسے کبھی نہیں چھوڑتا، وہ اسے ہمیشہ اچھا رکھتا۔ تاہم علینا نے پہلے اسے دھوکہ دیا اور بہرام سے تعلقات بنا لیے۔ اس کے بعد
اس نے بہرام کے ساتھ بچہ بھی پیدا کیا۔ آفتاب نے یہ بھی محسوس کیا کہ جیسے ہی وہ بہرام سے شادی کر چکی تھی، اس کے جذبات آہستہ آہستہ بدلنے لگے۔ پھر اس کے بعد اس کے دل میں اس کے لیے نفرت بڑھ گئی۔ وہ اس عورت سے نفرت کرتا تھا۔ اس لیے آفتاب نے منصوبہ بنایا کہ وہ علینا اور بہرام کے درمیان درار ڈالے تاکہ وہ بہرام سے طلاق لے لے۔ بدقسمتی سے علینا نے کچھ نہیں محسوس کیا، حالانکہ اس نے بہرام سے طلاق لے لی تھی۔ وہ آفتاب کے ساتھ پہلے جتنی محبت نہیں دکھاتی تھی، وہ ہمیشہ بہرام کا ذکر کرتی، اور جب وہ آفتاب کے ساتھ ہوتی تو اکثر وہ غلطی سے بہرام کا نام لیتی۔ لیکن طلاق سے پہلے وہ جو بہرام سے حاملہ ہو چکی تھی، تو اس وقت آفتاب کو اس بات پر راضی ہونا پڑا کہ وہ علینا کو یہ سمجھائے کہ ریحام اس کا بچہ ہے۔ ریحام کے لیے وہ اس سے شادی کر لیتی ہے۔ ان کی شادی کے بعد وہ اچھی طرح سے رہنے لگے، تاہم کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنے دل میں کتنی نفرت چھپائے ہوئے تھا۔ آفتاب ہمیشہ یہ سوچتا رہتا کہ علینا ناپاک ہے، اور ساتھ ہی وہ جان بوجھ کر باہر جوان اور خوبصورت عورتوں سے ملتا رہتا تھا۔ جب بٹ کارپوریشن بالآخر طاقتور ہو گئی تو وہ ایک ناقابل بیان سکون محسوس کرتا تھا، کیونکہ وہ علینا کو اپنے قدموں میں کچلنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ آفتاب نے سوچا کہ وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا، لیکن جب اس نے سنا کہ وہ مرنے والی ہے تو وہ اچانک سٹپٹ آیا۔ اسے علینا سے نفرت تھی اور وہ اسے عذاب دینا چاہتا تھا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ وہ مرے نہیں۔ اسے علینا کو زندہ رکھنا تھا تاکہ وہ اسے اپنے قدموں میں رینگتے ہوئے دیکھے، جبکہ وہ خود بادلوں پر کھڑا ہو۔ آفتاب اسے ذلیل کرنا چاہتا تھا، وہ اسے مسلسل ذلیل کرنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کتنی دیر تک وہاں کھڑا رہا۔ پھر اس نے گاڑی کی چابیاں اٹھائیں اور باہر چلا گیا۔ جب آفتاب اغوا کی جگہ پر پہنچا تو اس نے اس عورت کو لکڑی کے بستر پر پڑا دیکھا، جس کا سر پٹی سے باندھا ہوا تھا اور ہاتھ میں آئی وی ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ سفید پڑا تھا، جیسے وہ کسی بھی لمحے مر سکتی ہو۔ اس کے دماغ میں وہ منظر پھر سے ابھرا جب وہ پہلی بار علینا سے ملا تھا۔ اس سال وہ سرخ لباس میں تھی اور بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ علینا، جاگ جاؤ،
تم مر نہیں سکتی۔ آفتاب تیزی سے بستر کے قریب پہنچا اور ایلینا کو مضبوطی سے پکڑ کر بولا، اگر تم مر گئی تو میں ریحام کو مار دوں گا۔ کیا تم ہمیشہ سے ریحام کو تلاش نہیں کر رہی تھی؟ سنو، ریحام میرے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم مر گئی تو میں اسے فوراً مار دوں گا۔ آفتاب، تم پاگل ہو؟ ایلینا اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتی ہے۔ کیوں تم اس سے ایسے سلوک کر رہے ہو؟ وہ تمہارا بیٹا ہے۔ بیٹا؟ آفتاب ہنستے ہوئے بولا، جیسے اس نے کوئی مذاق سنا ہو۔ ایلینا، تمہاری بکواس، وہ میرا بیٹا نہیں ہے، وہ بہرام اور تمہارا بیٹا ہے۔ ایلینا کا جسم ایک جھٹکے سے کانپ اٹھا، پھر وہ ٹوٹ گئی اور اتنی تیز سانس لینے لگی کہ دوبارہ بے ہوش ہونے والی تھی۔